الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے بلکسر کے اس مرکز اہل حق میں ہم سب کو ایک بار پھر دین متین کی نسبت سے جمع ہونے کی سعادت، توفیق اور موقع نصیب فرمایا ہے۔ جو دوست جلسہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی آمد، مہمانوں کی آمد، میزبانوں کا اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کی آخری نشست کی آخری گفتگو کے آخری کلمہ اور دعا تک اللہ پاک حاضرین کو اپنی رحمت کے سایہ میں رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان سفر معراج کے سلسلہ میں منعقد ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو درخشاں ہے، ہر گوشہ منور ہے۔ کسی بھی عنوان کو لے لیں، کسی بھی گوشہ کو لے لیں، سیرت طیبہ کے کسی بھی پہلو کو لے لیں، بس یوں سمجھیے کہ عظمت و مرتبت اور مقام کے ہر پہلو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منفرد نظر آتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ مقام بنا ہی حضور کے لیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا واقعہ برائے واقعہ کے طور پر تو زندگی میں خدا جانے کتنی مرتبہ ہم نے سنا، پڑھا، اور اللہ سب کی زندگیوں کو بابرکت اور باصحت رکھے۔ آئندہ بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر واقعات کی طرح اس واقعہ میں بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جو ہدایت کی مشعلیں جلائی ہیں، اللہ ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ہر نبی کی زندگی میں ایک واقعہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ وہ واقعہ نبی کے تعارف کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہی واقعہ اس نبی کی معراج ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے زمین پر معراج نصیب فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اخلاص و للہیت کے جذبہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی تھی، وہ توبہ کا مقام قرآن پاک کا ایک مستقل موضوع ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ ان کی زندگی کی ایک معراج ہے، منفرد چیز ہے۔ جب بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام آتا ہے تو اور ان کی زندگی کی کوئی بات یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ہر مسلمان کو کم از کم اتنی بات ضرور یاد ہوتی ہے کہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں پھینک دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ کے اندر سلامت رکھا۔ یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ اب یہ جو آگ کے اندر ابراہیم نبی کا سلامتی کے ساتھ رہنا اور نکلنا ہے، یہ ابراہیم نبی کی معراج ہے۔ منفرد پہلو ہے، یعنی ان کے احوال سے قرآن مجید کے کئی پارے بھرے پڑے ہیں۔ ان کا مقام توحید، عقیدہ توحید، ان کے ہاں عقیدہ توحید کی اہمیت، ان کا مقام ہجرت، ان کا مقام قربانی، فریضہ نبوت کے حوالے سے ان کی مخلصانہ کارگزاریاں، یہ ساری اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اتنی بات ہر مسلمان جانتا ہے، یہ وہ نبی ہیں جن کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ جب بھی ابراہیم نبی کا نام کسی بھی کان کے اندر آتا ہے تو فوراً توجہ جاتی ہے، یہ وہ نبی ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں سلامت رکھا 40 دن 25 دن 7 دن، جتنے دن بھی اللہ کے حکم سے وہ رہے، سلامت رہے، اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اب ابراہیم نبی کے لیے یہ واقعہ ان کی معراج ہے۔ ان کے بیٹے کو دیکھ لیجئے، جناب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حکم سے ان کو ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے پہ چھری رکھ دی، چھری کی تیز دھار کے نیچے سے اللہ نے اسماعیل نبی کو صحیح سالم بچا کے ایک سائیڈ پہ کھڑا کر دیا، اور جنت سے بکرا یا مینڈھا اتار کر چھری کی دھار کے نیچے ذبح کروا دیا۔ یہ واقعہ اسماعیل نبی کی زندگی کی معراج ہے۔ یوں آپ غور کرتے جائیں، جس نبی کی زندگی آپ پڑھیں گے، ایک واقعہ ہر نبی کی زندگی میں بالکل انوکھا اور منفرد ہے، اور وہی انوکھا واقعہ اس نبی کی معراج ہے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے. پتھر پہ ڈنڈا مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اپنا ہاتھ بغل میں دبا کے نکالتے ہیں تو سورج کی طرح چمکتا ہے. اپنا عصا زمین پہ مارتے ہیں اژدہا بن جاتا ہے. اتوکل علیہ واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اس کے علاوہ وہ اور کئی کام بھی لیتے ہیں. بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتے ہیں, ٹیک بھی لگاتے ہیں, اور بھی کئی کاموں میں ان کی مدد کرتا ہے. اور یہی عصا جب دریائے نیل کی موجوں پہ لگتا ہے تو خشک راستہ بھی بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا, جب بھی ان کا جی چاہتا کوہ طور پہ جاتے اور براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے. کلیم اللہ تھے نا. اب یہ جو صفت کلیم ہے نا, اللہ سے باتیں کرنا, یہ موسیٰ نبی کی نبوت کی زندگی کی معراج ہے. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک مفصل سورت کے اندر موجود ہے, اور کسی نبی کا مفصل واقعہ قرآن پاک میں موجود نہیں جتنی شر و بس کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. لیکن ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ بے فکر ہو گئے کہ اب یوسف ٹھکانے لگ گیا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب. بھائیوں میں سے ایک سیانے نے کہا کہ قتل نہ کرو, کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین. چلتا پھرتا قافلہ آئے گا پانی کی تلاش میں, وہ ڈول پھینکے گا, زندہ یا مردہ جیسا بھی ہوگا یوسف کسی کے ہاتھ چڑھ جائے گا, تمہاری جان چھوٹ جائے گی. اللہ کی شان دیکھیے, بھائیوں نے یوسف نبی کو اپنی طرف سے ٹھکانے لگا دیا. کائنات کے رب نے کنویں سے نکالا, ڈول میں بٹھایا, منڈیوں میں گھمایا, بازاروں میں گھمایا, عزیز مصر کے دربار تک پہنچایا, جیلوں میں پہنچایا. کرتے 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 اس یوسف نبی کے سر پہ نبوت کا تاج بھی آ گیا, مصر کی بادشاہت کا تاج بھی آ گیا. کہتے ہیں نا جو رلتے ہیں وہ تلتے ہیں, جو رلتے ہیں وہ تلتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہے بھائیوں نے جو ان کو کنویں میں ڈالا, یہ یوسف علیہ السلام کی نبوت کی زندگی کی معراج ہے. جناب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے ہیں, اڑتے پرندے فضا میں تھم جاتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کائنات کے رب فرماتے ہیں کیا تم پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ کون سی ذات ہے جس نے ان کو فضا کے اندر تھام رکھا ہے؟ کوئی پروں کو سمیٹ سمیٹ کے اڑ رہے ہیں, کوئی پروں کو پھیلا پھیلا کے اڑ رہے ہیں. یہ نظام کس کا چلایا ہوا ہے؟ صافات ویقبضن. بعض پرندے جب اڑتے ہیں نا تو کبھی پر کھول دیتے ہیں, کبھی پر اکٹھا کر لیتے ہیں, ایسے ایسے اڑتے ہیں نا. چڑیا یا کبوتر ایسے اڑتے ہیں. اور چیل کیسے اڑتی ہے؟ وہ ایسے اڑنا شروع کرتی ہے, جب اوپر جا کے ہوا میں تیرتی ہے تو ایسے ہوا کے اندر تیرتی رہتی ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کون سی طاقت ہے جس نے خلا اور فضا میں پرندوں کو تھام رکھا ہے؟ اللہ کی طاقت. لیکن کائنات کے رب فرماتے ہیں یا داؤد یا جبال اوبی معہ والطیر. داؤد علیہ السلام اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز اتنی پیاری تھی, اتنی خوش الہانی کے ساتھ کرتے, فضا کے اندر اڑتے پرندے داؤد نبی کی تلاوت سن کے رک جاتے ہیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی معراج ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پہ لٹکانے کا پورا پروگرام کامیاب کر دیا اپنی طرف سے. مطمئن ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ نبی کو پھانسی دے دی. کائنات کے رب نے زندہ سلامت ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ آج بھی موجود ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ عیسیٰ نبی کی زندگی کی معراج ہے. تو ہر نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمائی. عروج کا موقع عطا فرمایا. کوئی ایک واقعہ ان کی زندگی میں رونما ہوا جس کی وجہ سے نبی کی شہرت ہو گئی. اللہ کی مخلوق کے دل میں اس نبی کی وقت اور محبت بڑھ گئی. اللہ فرماتے ہیں سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. آخر میں تشریف لائے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جبریل حسب ترتیب سابق آخری نبی کو معراج کرنے کا وقت آ گیا. معراج کرانے کا مرحلہ آ گیا. یا اللہ ان کو معراج کیسے ہوگی؟ رجوع اللہ کے ذریعے معراج ہوئی آدم نبی کو. طوفان نوح کے اندر معراج ہوئی نوح نبی کو. آگ کے اندر سلامت رکھ کے معراج کرائی گئی ابراہیم نبی کو. چھری کی دھار کے نیچے معراج کرائی گئی اسماعیل نبی کو. خوش الہانی کی دولت سے مالا مال کر کے معراج کرائی گئی داؤد نبی کو. تجھ سے ہم کلام کرا کے معراج کرائی گئی موسیٰ نبی کو. کنویں میں گرا کے معراج کرائی گئی یوسف نبی کو. بیٹے کی یاد میں انتظار کرا کے معراج کرائی گئی یعقوب نبی کو. تختہ دار پہ جا کر ان کو زندہ بچانے کی معراج کرائی گئی عیسیٰ نبی کو. یا اللہ آخری نبی کو معراج کیسی ہوگی؟ فرمایا جبریل جس طرح یہ باقی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے نا ان کی معراج بھی اعلیٰ ہوگی. ان کی معراج بھی بڑی عظمت والی ہوگی, بڑی شان اور بڑی رفعت و مقام والی ہوگی. یا الہ العالمین کیسے؟ فرمایا جبریل جا میرے محمد کو عرش پہ لے کے آ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب وہ موقع آ گیا جب حضور کی معراج ہو رہی ہے. کرائی کیوں گئی؟ اگر کوئی اس لمبے واقعے کو دو چار لفظوں میں بیان کرنا چاہے, سننا چاہے, سمجھنا چاہے تو وہ دو چار لفظ کون سے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنے بیان کے آخر میں بتائیں گے. اب وہ موقع اور مرحلہ آ گیا جب حضور کو معراج کرائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آسمان سے تشریف لائے, حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل. دو فرشتے. میں حتیم میں سویا ہوا تھا, دونوں نے مجھے اٹھایا, زمزم کے چشمے پر لے گئے. پہلے مجھے زمزم کا پانی پلایا, پھر وہاں مجھے لٹا کے شق صدر کیا, میرا سینہ چاک کیا. زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا. حضور فرماتے ہیں میں اپنا دل جبریل کی مٹھی میں دیکھ رہا تھا. میں اپنا دل جبریل کی مٹھی میں دیکھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. دھونے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے سفر کرایا جا رہا ہے معراج کا. اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کروانی ہے. زمین سے اٹھا کے عرش معلی پر لے جانا ہے. فرمایا بہت اوپر جانے کے لیے دل کے اندر جو پاور چاہیے نا, جبریل اور میکائیل نے اللہ کے امر سے وہ پاور قلب مصطفی میں منتقل کر دی. کہتے ہیں نا بڑا کام کرنے کے لیے دل بھی بڑا ہونا چاہیے. تو معراج کا واقعہ تو بہت بڑا تھا, دل بھی بڑا ہونا چاہیے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں حکمت کا نور بھرا, برداشت کی کیفیات. اللہ اکبر.
اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل و میکائیل سے پوچھتے ہیں اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جانور لائے ہیں عرش سے جس کا نام براق ہے، براق پہ آپ کو سوار کرایا جائے گا۔ میکائیل واپس چلے گئے، اب آگے ردیف کے طور پر اپنے ساتھ جبریل رہیں گے۔ ردیف کہتے ہیں سواری پر دو بندے بیٹھے ہوں تو جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ آپ کے پیچھے جبریل امین بیٹھیں گے، آگے آپ بیٹھیں گے۔ جبریل نوریوں میں ہے، حضور انسانوں میں ہے۔ اللہ نے بتا دیا یہ وہ انسان نہیں جیسے تم انسان ہو، یہ اس اعلی شان کے انسان ہیں جن کی انسانیت جبریل کی بھی قیادت کرتی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے ایک جملہ استعمال فرمایا نا، سبحان الذی اسرا بعبدی۔ جب لفظ عبد آتا ہے ہمارے ذہن میں ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے، حضور عبد تھے جیسے ہم ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، ہم عبد کہلوانے کے مستحق ہیں؟ جو خدا کو سجدہ نہ کرے وہ عبد ہے، جو سود کھائے وہ عبد ہے، جو بدکاریاں کرے گناہ کرے وہ عبد ہے، جو شرک کرے وہ عبد ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، بندہ ہونا اور چیز ہے، اللہ کا بندہ ہونا اور چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو کامل ترین عبد کے طور پر پیش کیا۔ آج جس ذات کو معراج کرائی جا رہی ہے وہ صرف عبد نہیں، عبدہو، اس کے عبد ہے۔ بندہ ہونا اور بات ہے، اللہ کا بندہ ہونا اور بات ہے۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کی معرفت و پہچان و شناسائی ہوتی ہے، اور خدا کی معرفت رکھنے والے جتنے بھی انسان دنیا کے اندر ہے ان میں سب سے اعلیٰ انبیاء ہیں، انبیاء میں سب سے اعلیٰ مرسلین ہیں، مرسلین میں سب سے اعلیٰ 5 اولو العزم، نوح نبی، ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، موسیٰ نبی، جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان 5 میں جو افضل ترین عبد ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی، بڑی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے معراج کے واقعے کو طول نہیں دیا، بلکہ ایک حصہ بھی قرآن پاک کے اندر بیان نہیں فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر تو ایک جھلکی ہے چھوٹی سی کہ ہم نے حضور کو معراج کروائی ہے۔ ایک مرحلہ تھا اسراء کا، دوسرا مرحلہ تھا معراج کا۔ کیا کچھ ہوا مکہ المکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک؟ کیا کچھ ہوا مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی تک، عرش معلی سے سدر منتہا تک، سدر منتہا سے لوح قلم تک، لوح قلم سے کعبہ قوسین تک، کعبہ قوسین سے دوزخ کے مشاہدے تک، دوزخ کے مشاہدات سے جنت کے نظاروں تک، جنت کے نظاروں سے دیدار خدا تک۔ کیا کچھ ہوا؟ فرمایا یہ باتیں تمہارے تخیل میں نہیں آ سکتی، لے جانے والا خدا جانے یا جانے والا محمد مصطفیٰ جانے۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا جملہ استعمال فرمایا، سبحان۔ حجم کے اعتبار سے بڑا چھوٹا جملہ ہے، لیکن عظمت کے اعتبار سے کتنا ہے؟ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمانی ثقیلتانی فی المیزانی خفیفتانی علی اللسانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم سبحان کو معمولی جملہ سمجھتے ہو؟ یہ 2 جملے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 جملے وہ ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان سے ادا کرنے میں بڑے ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں رکھ دینے میں بڑے بھاری ہیں۔ اللہ نے ان بھاری جملوں سے آغاز فرمایا، سبحان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ شاید پہلے اسی منبر پہ
یہ بات سنائی یا نہیں سنائی؟ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پہ گئے ہیں، یہ عقل نہیں مانتی، بڑی حیران کن بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حتیم سے لے کر چاہے زمزم تک گیا، چاہے زمزم سے براق پہ سوار ہوا، مجھے وہاں لے جایا گیا جہاں کھجوروں کے گھنے درختوں کا جنگل تھا، مجھے وہاں اتارا گیا۔ میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کا نام مدینۃ المنورہ ہے، یہ آپ کا دار الہجرت ہے، ایک دن آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور جہاں ابھی آپ نے براق سے اتر کے اپنے پاؤں مبارک رکھے ہیں اللہ نے اس جگہ پہ آپ کا روضہ شریف بنانا ہے۔ یہ پہلا سٹاپ ہے۔ دیکھیے نا، جب حضور سفر کر رہے تھے جہاں مسجد نبوی بعد میں بنی، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف بعد میں بنا، اب وہاں کیا ہے؟ کھجوروں کا جنگل ہے، باغ ہے۔ یہ پہلا سٹاپ ہو رہا ہے۔ تو علامہ خالد محمود صاحب کے پاس بندہ آیا، حضرت جی بات سمجھ میں نہیں آتی، حضور حتیم سے چاہے زمزم تک گئے، چاہے زمزم سے مدینہ پاک تک گئے، مدینہ پاک سے طور سینا پر گئے، طور سینا سے قبر موسیٰ پر گئے، قبر موسیٰ سے مولد عیسیٰ پر گئے، مولد عیسیٰ سے مسجد اقصیٰ میں گئے، مسجد اقصیٰ سے عرش اول میں گئے، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، سدرہ منتہا، لوح قلم، کعبہ قوسین اور قرب الہی کے مختلف درجات اور مدارج طے کرتے 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 آخر میں جا کے اللہ کا دیدار کیا، ہم کلام ہوئے اور حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا میرا بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، عقل نہیں مانتی۔ علامہ صاحب نے فرمایا آپ کو کس نے کہا ہے کہ حضور معراج پہ گئے ہیں؟ آپ نے غلط سنا ہے، حضور تو گئے ہی نہیں۔ علامہ خالد محمود صاحب حضور تو گئے ہی نہیں۔ اس نے کہا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حضور معراج پہ نہیں گئے؟ علامہ صاحب نے فرمایا نہیں گئے۔ اس نے کہا جی ساری دنیا کہتی ہے، ساری کتابوں میں لکھا پڑا ہے، سارے علماء بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا آپ کو مغالطہ یہیں سے لگا ہے، آپ کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے ہیں، حضور نہیں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں لے کر گیا ہوں، اب بتاؤ اللہ لے جانے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ نہیں کہ حضور گئے، سوال یہ ہے کہ اللہ لے کر گئے۔ اللہ نبی کا جانا معجزہ ہے، اللہ کا لے جانا قدرت ہے۔ پہلے بات قدرت پہ ہوتی ہے پھر معجزے پہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہیں یہ فرمایا ہی نہیں میرے نبی معراج پہ ہے، اللہ تو فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اب بتاؤ اللہ لے جانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کسی فرقے، کسی مکتب، کسی مسلک، کسی فکر، کسی جماعت، کسی طبقے، کسی قوم، کسی برادری کا بھلا کوئی اختلاف ہے؟ سارے کہتے ہیں نا اللہ لے جانے پہ قادر ہے۔ تو اللہ پاک نے جملہ ہی ایسا استعمال فرمایا کوئی حضور کی معراج کا انکار ہی نہیں کر سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو سردیوں کی لمبی رات میں نہیں، پوری رات میں نہیں۔ رات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے سے۔ اختتام کہاں ہوتا ہے؟ اگلی صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے۔ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ رات۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی یہ مت سمجھے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی ہے پوری رات جاڑے کی، سردیوں کی لمبی رات حضور سفر کرتے، نہیں نہیں، لیلم، رات کے مختصر ترین حصے میں، اتنا اختصار جو تمہارے وہم میں نہیں آ سکتا، اتنا اختصار۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے ایک بڑی عجیب بات لکھی رحمہ اللہ۔ مولانا تھانوی فرماتے ہیں لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں مختصر سے وقت میں حضور نے اتنا لمبا سفر کیسے طے کر لیا؟ بھائی بات یہ ہے وقت کس چیز کا نام ہے؟ رفتار کا، رفتار کا نام وقت ہے نا، سپیڈ کا نام وقت ہے۔
اور وقت کو سپیڈ کب لگتی ہے؟ جب سورج سفر کرتا ہے. سورج سفر کرتا ہے، سیکنڈ وجود میں آتے ہیں، سیکنڈ اکٹھے ہوتے ہیں، منٹ بن جاتے ہیں، منٹ اکٹھے ہوتے ہیں، گھنٹے بن جاتے ہیں، گھنٹے اکٹھے ہوتے ہیں، دن بن جاتے ہیں، دن اکٹھے ہوتے ہیں، ہفتے بن جاتے ہیں، ہفتے اکٹھے ہوتے ہیں، مہینے بن جاتے ہیں، مہینے اکٹھے ہوتے ہیں، سال بن جاتے ہیں، سال اکٹھے ہوتے ہیں، صدیاں ہو جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے میرے محبوب نے جب کائنات سے قدم اٹھائے نا، اللہ نے کائنات کی سپیڈ کو روک دیا. کائنات جہاں ہے تھم جائے، جو جہاں ہے اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے. کیوں؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کائنات کو سپیڈ جب بھی لگتی ہے مصطفیٰ کے وجود سے لگتی ہے. اگر میرے پیغمبر کے قدم اٹھ جائے کائنات کی رفتار رک جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے، سفر معراج کا آغاز کر رہے ہیں حتیم سے، زمزم کے چشمہ سے. جبریل امین ساتھ ہے. جس براق پہ سوار ہو رہے ہیں جب وہ شوخی دکھاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر، جبریل امین جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور شرارت کے طور پہ شوخیاں نہیں کر رہا، کیونکہ جنت کا جانور ہے اور جنت میں شرارت نہیں ہے. جنت کے مزاج میں شرارت نہیں ہے، شرارت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. یہ جو شوخی کر رہا ہے نا، یہ شرارت کے طور پہ نہیں کر رہا، یہ تو خوشی میں کر رہا ہے کہ آج میری پشت پر کائنات کے سردار بیٹھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم، رات کے مختصر ترین حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ المکرمہ میں. اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین میں. اس زمانے کے اندر اونٹوں اور گھوڑوں کا 6 ماہ کا سفر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی ابتدا ہو رہی ہے. معراج کا سفر تو ہے نا آسمان کا، یہ زمین پہ ابتدا ہو رہی ہے. اسرا بعبدی، اللہ اکبر. جب پہلا پڑا ہوا مدینہ پاک والی جگہ پر جو حضور کا دار الہجرت تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے. آپ نے اس جگہ کا معائنہ کیا جس جگہ نے نبی کا مدفن بننا تھا، نبی کا روزہ بننا تھا. سچ پوچھئے، اس جگہ کا معائنہ کیا جس جگہ نے ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کا حجرہ بننا تھا. کیونکہ حضور جہاں دفن ہے وہ تو عائشہ کا حجرہ ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ لخت جگر اور دختر ستارہ اختر ہیں جناب حضرت ابو بکر صدیق کی. یہ نبوت کی نگاہوں سے جو مقدر کے فیصلے کرائے جا رہے ہیں، اس میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں. اللہ جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں. اگلا سفر شروع ہوا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین مجھے وہاں لے گئے جس شجر طور پہ حضرت موسیٰ نبی کو اللہ کا دیدار ہوا کرتا تھا. میں وہاں اترا، میں نے اس مقام کا مشاہدہ کیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات برستے تھے. اب دیکھیے نا، یہ نبی کے دل مبارک کو پختہ کرنے کی مشق کرائی جا رہی ہے. یہ نگاہوں میں وہ پاور پیدا کی جا رہی ہے جن نگاہوں نے ابھی کچھ دیر کے بعد انوارات ربانیہ کا مشاہدہ کرنا ہے، تجلیات الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. کوئی دماغ کائنات کے اندر ایسا نہیں بنا تو تجلیات الہی کا تصور کر سکے. کوئی دل ایسا نہیں بنا جس کی دھڑکنیں انوارات ربانیہ کی تاب لا سکے. کوئی آنکھ ایسی نہیں بنی
جو انوارات ربانی کا مشاہدہ کر سکے۔ معراج کی رات اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ دل دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا دیکھ لو، یہ دماغ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا دیکھ لو، یہ دل کی دھڑکنیں دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی دیکھ لو، یہ آنکھوں کی پاور دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کی دیکھ لو۔ اگر کامل دماغ ہے تو مصطفیٰ کریم کا ہے، اگر قلب اطہر کامل ہے تو مصطفیٰ کریم کا ہے، اگر سوچے کامل ہے تو مصطفیٰ کریم کی ہے۔ ہاں یہی سوچ ہے، یہی دماغ ہے، یہی دل ہے، یہی آنکھوں کی جو ہے وہ پاور ہے جو خدا کے نور کی تاب لا سکتی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں بشمول نبی و مرسل کوئی ایسی آنکھ نہیں جو خدا کی تجلیات کا سامنا کر سکے، اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے بڑا خوبصورت رکشہ کھینچا، سبحان۔ جملوں پر غور کیجئے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے مختصر ترین حصہ میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ پہلا پڑاؤ زمزم کا چشمہ، دوسرا پڑاؤ مدینہ المنورہ، تیسرا پڑاؤ طور سینا، چوتھا پڑاؤ آ گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے وہاں لے جایا گیا جہاں میرے بھائی موسیٰ نبی کی قبر ہے۔ پتہ چلا قبروں پر بھی جانا چاہیے۔ معراج کی رات کا یہ بھی فلسفہ ہے، قبروں پر کس نیت سے؟ 3 کام کرنے کے لیے۔ نمبر 1، جو قبروں میں پڑے ہیں ان کی بلندی درجات کی دعا کرنے کے لیے۔ نمبر 1، جو قبروں میں پڑے ہیں ان کی بلندی درجات اور مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اپنے دل و دماغ میں عبرت کا سامان پیدا کرنے کے لیے کہ میرے یہ بھائی چلے گئے، کل کو میں نے بھی جانا ہے، اصل میرا گھر میرا ٹھکانہ یہ ہے۔ نمبر 3، قبروں میں جانے کا مقصد، اگر کوئی بندہ دنیاوی زندگی میں نیک نام تھا، اگر کوئی بندہ دنیاوی زندگی میں نیک نام تھا تو وہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر لے، یا الہ العالمین اس بندے کے نیک اعمال کے توسل اور وساطت سے میری غلطیوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ جو توسل کا مانگنا ہے نا، وسیلہ پکڑنا ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر انوار شریعت کے یہ بھی اسباق ہیں۔ دوستو سبحان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات الذی اسری بعبدی، جو لے گئی اپنے بندے کو لیلم، رات کے مختصر ترین حصہ میں، من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اللہ پاک نے ایک جملہ بڑا عجیب فرمایا، دیکھیے پہلا پڑاؤ کون سا ہے؟ بیر زمزم۔ دوسرا پڑاؤ کون سا ہے؟ مدینہ المنورہ، جہاں آمدہ دنوں میں مسجد نبوی بننی ہے، نبی کا روضہ عطر بننا ہے۔ تیسرا پڑاؤ کون سا ہے؟ طور سینا۔ چوتھا پڑاؤ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ نبی کی قبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ کچھ پڑھا بھی؟ حضور نے فرمایا پڑھا ہی نہیں، دیکھا بھی ہے۔ پڑھا نہیں، دیکھا بھی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے اچھا حضور تو تھے اس جہان میں، قبر والے تھے اس جہان میں، حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ تو کیا نبوت کی آنکھوں کی پاور اور امت کی آنکھوں کی پاور ایک جیسے ہوتی ہے؟ جب نبوت اور امت کا دماغ نہیں ملتا، جب امت اور نبوت کی روحانی کیفیات نہیں ملتی، جب امت اور نبوت کے مقامات نہیں ملتے، تو کہہ دو انکشافات بھی اپنے اپنے ہیں، امت کی اپنی پہنچ ہے، نبوت کی اپنی پہنچ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا دیکھا؟ صحیح مسلم کے الفاظ سنیے، سرکار فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری، میں نے موسیٰ نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبری، میں نے موسیٰ نبی کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں نبی، جو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ بھی امام الانبیاء۔ جس محفل میں بات ہو رہی ہے صحابہ کی محفل، جہاں روایت ہو رہی ہے مسلم کی کتاب،
اب کوئی بندہ کہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی، انبیاء قبروں میں زندہ ہے، تو معترض کا دماغ کمزور ہے یا واقعہ کمزور ہے؟ اللہ پاک نے معراج کی رات یہ سارے انوارات طے کروائے۔ دوستو آخری باتوں میں ایک لفظ پہ غور کیجئے، اللہ پاک نے ایک جملہ استعمال فرمایا، ہم نے اسراء کا سفر نبی کو کیوں کروایا، معراج کا سفر کیوں کروایا؟ قرآن پاک کا ایک جملہ آ رہا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں ان کو، کن کو؟ حضور کو، اپنی قدرت کی نشانیاں۔ وہ کون سی نشانیاں تھیں جو باقی نہیں دیکھ سکے، حضور دیکھ رہے تھے؟ یہ معراج کا فلسفہ ہے۔ اگر اس نقطے کو سمجھ لیں، سارے مقامات نبوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی بڑی مسجد ہے، امام کھڑے ہیں محراب میں، بڑا اجتماع ہے نمازیوں کا، حال بھر گیا، اعلان ہوتا ہے کہ جی باقی نمازی اوپر چلے جائیں، نمازی سارے اوپر چلے گئے، اوپر کے پورشن بھی بھر گئے، اعلان ہوتا ہے کہ جی باقی نمازی سین میں چلے جائیں، سین بھی بھر گیا، اعلان ہوتا ہے کہ جی باقی نمازی بیسمنٹ میں چلے جائیں، بیسمنٹ میں چلے گئے، بڑا اجتماع ہے، عید کا موقع ہے۔ اب اعلان ہوا کہ جی جس کے پاس صفے ہیں، مصلی ہے، کپڑا ہے، رومال ہے، باہر پیچھے گلی میں کوچے میں جس کو جہاں جگہ ملتی ہے، اتصال صفوف کرتے جائیں اور نماز میں شامل ہوتے جائیں، جو جو پیچھے کھڑا ہوتا جائے گا وہ امام کی اقتداء میں ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا یہ بات تو آپ نے سنی ہے، امام محراب میں ہے، توجہ یہ نقطہ سر سے گزر گیا تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ یہ بات تو آپ نے دیکھی ہے، امام محراب میں ہے، مقتدی حال میں ہے۔ یہ بات تو آپ نے دیکھی ہے، امام محراب میں ہے، مقتدی اوپر کے پورشن میں ہے۔ یہ بات تو آپ نے دیکھی ہے، امام محراب میں ہے، مقتدی سین میں ہے، امام محراب میں ہے، مقتدی تہخانے میں ہے، امام محراب میں ہے، مقتدی گلے کوچوں میں ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھا امام اس جہان میں ہے، مقتدی اس جہان میں ہے؟ نہیں سمجھے؟ حضور نے جماعت کرائی، انبیاء سارے تھے نا۔ یہاں ایک اور بات سنتے جائیں، میں بیٹھا ہوا تھا علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کے مکان پہ، دو قادیانی آ گئے، انہوں نے سوال کیا، علامہ صاحب آپ مرزا صاحب کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ علم کی اپنی زبان ہوتی ہے، غیرت کی اپنی زبان ہوتی ہے، علم کی اپنی زبان ہوتی ہے، کہیں غیرت چلتی ہے، کہیں علم چلتا ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا بیٹھو، بڑی اچھی بات ہے، آپ ہمارے گھر میں ہمارے مہمان ہو، اگر آپ ہمیں قائل کر دیں ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ قائل نہ کر سکے آپ خود ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ کہنے لگا جی علامہ صاحب مرزا صاحب کو آپ نبی کیوں نہیں مانتے؟ علامہ صاحب نے کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث نہیں پڑھی، ایک اچھلتی سی بات کہی، فرمایا بیٹو یہ بتاؤ سفر معراج کو مانتے ہو؟ کہا جی مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں انبیاء کی جماعت کرائی ہے؟ کہنے لگا جی کرائی ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کوئی نبی مس تھا یا سارے تھے؟ توجہ، کوئی نبی غیب تھا یا سارے تھے؟ تو کہنے لگا جی سارے تھے۔ علامہ صاحب نے فرمایا پھر سوچو، کوئی مس تو نہیں تھا؟ کہنے لگا جی سارے تھے۔ علامہ صاحب نے فرمایا مرزا صاحب کہاں تھے؟ معراج کی رات فیصلہ کرا رہی ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ اپنا وجود مسجد اقصی میں مصطفیٰ کی اقتداء میں دکھائے۔ جو مسجد اقصی میں معراج کی رات موجود تھے وہ نبی ہے، جو مصطفیٰ کی اقتداء میں موجود نہیں وہ نبی نہیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ نبیوں پہ مہر ہیں، ایک ہے میرا کہنا، ایک ہے میرا دکھانا۔ میں نے کہا تھا آپ مہر ہیں، میں نے معراج کی رات دکھا دیا، یہ محمد کی مہر لگ گئی، قیامت کی صبح تک خدائی میری چلے گی، مصطفی مصطفیٰ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معراج کا ایک فلسفہ، معراج کو قادیانی بھی مانتے ہیں، معراج کو وہ بھی مانتے ہیں
جو کہتے ہیں نبوت کا دروازہ تو بند ہے، عصمت کا دروازہ کھلا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے، معصومیت کا دروازہ کھلا ہے. اجراء نبوت کی یہ بھی خطرناک دلیل ہے، یہ بھی خطرناک راستہ ہے. کہہ دو حضور آخری نبی بھی ہیں، آخری معصوم بھی ہیں. حضور پر نبوت بھی ختم، عصمت بھی ختم. اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے نا؟ اس کا مطلب ہے آپ تھک گئے ہیں. اصل میں آپ کی نظر پڑ گئی ہے مولانا رشیدی صاحب پر. اب آپ کی خواہش ہے کہ جلدی مولوی صاحب جان چھوڑیں تاکہ ہم نعت سنیں. ایسی ہے نا؟ کیوں جی عیسیٰ نبی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ نے کہا حضور کے بعد نبی نہیں آئیں گے، عیسیٰ نبی ہیں کہ نہیں؟ تو پھر وہ کیسے آئیں گے جی؟ آواز سے بولیے تاکہ آپ کی وجہ سے میں سبق یاد کر کے جاؤں. پھر میں مائک چھوڑ رہا ہوں. عیسیٰ نبی آئیں گے؟ حضور کے بعد نبی آئیں گے؟ حضور کے بعد نبی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. عیسیٰ نبی آئیں گے. تضاد کیوں ہے؟ جن کو پتہ ہے ذرا وہ سمجھا دیں جی. امتی بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا جی. بزرگ فرما رہے ہیں جی امتی بن کے آئیں گے. میں تو ہو گیا مطمئن، جلسہ ختم ہو گیا، آپ باہر نکلے. ایک بندہ کہنے لگا جناب یہ کیا بات ہوئی، ایک بندہ نبی بھی ہو امتی بھی ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بھئی یک وقت نبی بھی ہو امتی بھی ہو. جب آسمان پر گئے تھے تو نبی تھے، جب آئے تو امتی تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب ہوگا ایسا ہو سکتا ہے، نبی امتی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے. وہ کہے گا وہ کیسے؟ ہم جواب دیتے ہیں اگر آج شاہ سلمان پاکستان کے دورہ پر تشریف لائیں تو وہ بادشاہ ہوں گے کہاں کے؟ نہیں ہوں گے. کہاں کے ہوں گے؟ سعودیہ کے. نہیں ہوں گے پاکستان کے. ہم کہتے ہیں عیسیٰ نبی ہیں لیکن مملکت بنی اسرائیل کے، یہ مملکت محمد الرسول اللہ ہے. یہاں جو بھی آئے گا نبی بن کے آئے گا، یہاں جو بھی آئے گا امتی بن کے آئے گا. یہاں نبوت صرف مصطفیٰ کی چلے گی، یہاں رسالت صرف مصطفیٰ کی چلے گی. کہو معراج کی رات سبق تو اور بھی بڑے ملے پر ایک سبق یہ بھی ملا، کون سا؟ تاج و تخت ختم نبوت. آواز سے تاج و تخت ختم نبوت. معراج کا واقعہ، معراج کا عقیدہ، معراج کا فلسفہ، معراج کا فارمولہ، معراج کی مرتبت، معراج کی منزلت، معراج کا مقام ہے ہی اس کے کام کا جو حضور کو آخری مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو آخری نہیں مانتا اس کے لیے معراج کا واقعہ سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. دوستو بات ختم کر رہا ہوں. حضور کھڑے ہیں دنیا میں، مقتدی کھڑے ہیں عالم برزخ میں. انبیاء سارے انتقال کر چکے تھے. جو انتقال کر جائے وہ ہوتا ہے برزخ میں، جو زندہ رہے وہ ہوتا ہے دنیا میں. مسجد اقصی کے اندر اللہ نے پردے ہٹا دیے، امام کھڑے ہیں اس جہان میں اور مقتدی کھڑے ہیں اس جہان میں. اللہ پاک نے بتا دیا دنیا والو یہ دنیا اور برزخ کی جو تقسیم ہے یہ تمہارے لیے ہے، میرے نبی کے لیے نہیں ہے. یہ جہاں کھڑے ہو جائیں دنیا والے بھی ان کے مقتدی ہیں، برزخ والے بھی ان کے مقتدی، کیونکہ یہ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم النبیین ہے. آخری بات، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی بڑی عجیب. اللہ نے معراج کا سفر کیوں کرایا؟ 3 وجوہات کی وجہ سے. نمبر 1، خدا کی قدرت پورے عالم پہ آشکار ہو جائے. نمبر 2، نبی کا نور ختم نبوت پوری امت پہ عام ہو جائے. نمبر 3، ابو بکر صدیق کی صداقت پوری امت پہ کھل جائے. کیوں؟ ایک ابو بکر صدیق تھا جس نے کہا تھا حضور اس سے بڑھ کے بھی دعویٰ کرتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی. تو دوستو ہم نبی سے بھی پیار کرنے والے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کی 3 نشانیاں ہیں: تفضیل الشیخین، حب الختنین، مسح علی الخفین. سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر و عمر کو پوری کائنات کا امام مانے. آپ مانتے ہیں الحمدللہ؟ سنی وہ ہوتا ہے جو عثمان و علی ختنین، ختنہ کہتے ہیں داماد، جو عثمان و علی کو اپنا محبوب سمجھے.
ابو بکر و عمر کو ترجیح دے، سنی ہوتا ہے، عثمان و علی سے پیار کرے، سنی ہوتا ہے۔ اور سنی کی تیسری نشانی مسو علی الخفین، شدید سردی کے موسم میں پتلی پتلی سوتی جرابوں پر مسح کرنے والا سنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھنس گیا نا؟ ہم کبوتر باز ہیں، آپ جیسے کبوتر اڑاتے ہیں، ہمیں پھنسانا بھی آتا ہے۔ پتلی جرابوں پہ مسح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جو کس جراب پہ ہوتا ہے؟ مجلد منعل، جو جلد والی جراب ہو، چمڑے والی جراب ہو، موزہ، اس کے اوپر مسح کرنے چاہیے۔ یہ جو عام ہم سوتی جرابیں پہنتے ہیں نا، ان پر مسح نہ کیا کریں، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت معراج سمیت تمام مراتب کو، مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم اہل سنت والجماعت نبی کے صحابہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں، نبی کی نبوت کے سارے گوشے اگر امت پہ کھولے ہیں تو نبی کے صحابہ نے کھولے ہیں۔ کل صحابہ میں 4 سب سے افضل ہیں، اس لیے ہم خدام والے کہتے ہیں خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ جس نے 4 کی خلافت کا اعلان کر دیا، اس کے دل میں نبی کے سارے صحابہ کا پیار آ گیا، سارے اہل بیت کا پیار آ گیا، سارے قرآن کا پیار آ گیا، سارے دین کا پیار آ گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔